الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي حلفه النبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكسرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول والأول وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین مکرم، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خاتمیت کا جو پہلو ہے، اور اس موضوع پر گفتگو فی زمانہ مزید اہم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے کوشش کروں گا کہ آج اور آئندہ جو گفتگو ہوگی اس میں اسی حوالے سے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جس شرف وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ یا والد نہیں ہیں، لیکن ان کا منصب کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ منصب رسالت کا جو اہم پہلو ہے جس کے ساتھ آپ کو خاص طور پر جو ہے وہ نوازا گیا ہے، جو آپ کی ذات کی خاص صفت کے طور پر جو ہے وہ جانا پہچانا جاتا ہے، وہ ہے وہ خاتم النبیین. اور آپ جو ہے وہ تمام انبیاء کے سلسلے، جو کہ سلسلہ نبوت و رسالت کہلاتا ہے، اس میں سب سے آخری ہیں اور اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین. اور یقیناً وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. تو بنیادی جو موضوع ہے اس آیت کے اندر جس کی طرف خاص طور پر نشاندہی کی گئی ہے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے، کہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد اب سلسلہ نبوت و رسالت جو ہے وہ موقوف ہو چکا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی یا رسول کے منصب کے طور پر جو ہے وہ نہیں بھیجا جائے گا۔ اب آپ کے بعد جو ہے وہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے یا اس بات کا اعلان کرے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مبعوث کیا گیا ہے۔ اب کسی کے پاس اس بات کا دعویٰ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت جو ہے وہ بہت سے مقامات پر فرمائی ہے، بہت سی احادیث ہیں، متعدد احادیث ہیں، دیگر آیات میں بھی جو ہے وہ اس پہلو کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، ساتھ ہی اکثر مقامات پر اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اس بات کو بھی جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اب آپ کے بعد جو ہے وہ کسی اور کو اس منصب پر جو ہے وہ سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر بڑی حکمتیں بھی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساری خصوصیات عطا کر دی گئی، وہ سارے معجزات جو اس دنیا کے اعتبار سے ممکن ہو سکتے تھے، جب آپ کو وہ عطا کر دیے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی ہدایت جو ہے وہ اتار دی گئی اور اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے تھے، جن خصوصیات سے ان کو نوازا گیا تھا، آپ کو ان سب خصوصیات سے بحیثیت مجموعی ہی جب نواز دیا گیا ہے، تو اب ذرا غور کیجئے کہ اس کے بعد پھر جب جتنے بھی ہدایت کے پہلو ہیں، جب آپ پر ان کی تکمیل کر دی گئی ہے، اور جتنے بھی معجزات ہو سکتے ہیں وہ سب آپ کو عطا کر دیے گئے ہیں، اور جتنی بھی خصوصیات ہو سکتی ہیں جب آپ ان سے متصف فرما دیے گئے ہیں، تو پھر اب آپ کے بعد پھر کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت یا گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ بڑا واضح مسئلہ ہے، اور امت مسلمہ کو اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ اپنے جتنے بھی تصورات ہیں، جتنے بھی خیالات ہیں، ان کو درست سمت پر لانا جو ہے وہ اور درست نہج پر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ فی زمانہ بڑی ضرورت ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد معاشروں کے اندر ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب سے لوگ جو ہے وہ ناآشنا ہو جائیں، ایسی کوششیں کر رہے ہیں، ایسی کوششیں کر رہے ہیں، ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو امت کی والہانہ محبت ہے، آپ کے ساتھ جو عشق کے دعوے کیے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے جو ہے وہ لوگ اس سے ہٹ جائیں۔ ماضی میں بھی اس کی بڑے پیمانے پر کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور آج کے دور میں تو اور بڑے پیمانے پر جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں یا اٹھا چکے ہیں، جن کے نتیجے میں بہت سے لادینی، سیکولر اور ایسے نظریات کہ جو مذہب سے دوری کا سبب بنتے ہیں وہ پنپ رہے ہیں، وہ اپنی حدیں پھلانگ رہے ہیں، وہ کہہ لیں کہ لوگوں کو ان کی اصل راہ سے ہٹانے کے لیے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اپنے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں۔ جب وہ کر رہے ہیں تو پھر اس موقع پر موجودہ حالات کے اندر یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے، یہ بڑا ہی اہم ہو جاتا ہے کہ لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کی حیثیت کو، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے جو آپ کو اعلیٰ منصب عطا کیا گیا ہے، لوگ اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ فراموش نہ کریں، اس کو ہر حال میں پیش نظر رکھیں، ہر حال میں جو ہے وہ اس سے واقف رہیں۔ لہذا اسی ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال جو ہے وہ ایک ایسی عمارت کی سی ہے، میری مثال ایک ایسی عمارت کی سی ہے کہ جس کو
ہر حوالے سے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے مزین کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں ہر پہلو کو پیش نظر رکھ کر جو ہے تعمیر کیا گیا ہے، اس کو بڑا عمدہ بنایا گیا ہے، بڑا احسن بنایا گیا ہے، بڑا اچھا بنایا گیا ہے۔ اور پھر اس عمارت میں صرف ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس عمارت کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ اگر یہ اینٹ جس کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے اس کو بھی لگا دیا جاتا تو یہ عمارت جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عمارت کا اس طرح سے تذکرہ فرما دیا تو پھر بعد میں کیا آخر میں یہی فرمایا کہ وہ جو اینٹ ہے جس اینٹ سے اس عمارت کو مکمل سمجھا جائے گا وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی میں نبوت اور رسالت کے سلسلے کی جو عمارت ہے اس عمارت کے اندر لگائی جانے والی جو آخری اینٹ ہے کہ جس کے لگ جانے کے بعد عمارت کو جو ہے وہ مکمل سمجھا جائے گا، سلسلہ نبوت و رسالت کے اس آخری اینٹ کی حیثیت سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہوں۔ اب لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور پہلو رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ کس طرح سے قائم ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگوں کو ذہنوں میں اشکالات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں، وہ یہ ایک بڑا اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے ٹھیک ہے مان لیا، اس وقت تو آپ کی نبوت و رسالت تھی، آپ کی اطاعت جو ہے وہ اس وقت کے لوگوں پر تو فرض تھی، مگر آپ کے بعد کے لوگوں پر جو ہے وہ آپ کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ خود دیتا ہے۔ جب قرآن مجید میں جو ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم آ رہا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حکم ہے۔ اسی طرح جب قرآن مجید کے اندر اطاعت رسول کی جگہ جگہ پر جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے تو اس ضمن میں یہ بات واضح طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعثت نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اسی زمانے تک محدود تھی جب آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے۔ اس حوالے سے قرآن مجید ہی کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو معاملہ سمجھنے میں جو ہے وہ اور آسانی ہوگی۔ سورہ توبہ کی آیت ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ ان کو فرما دیجئے، کل آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، آپ ان کو جو ہے وہ یہ بات بتا دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا یعنی والدین، تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہاری برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے علاوہ جن کا ذکر کیا اور جن کا ذکر نہیں کیا وہ بھی دیگر بھی برادری کے لوگ۔ پھر اس کے بعد جب سارے افراد جن کا تعلق جو ہے وہ تمہارے ارد گرد سے ہو سکتا تھا ان کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَأَمْوَالٌ افْتَرَفْتُمُوهَا، وَأَمْوَال، اور تمہارا مال جس کو تم جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ محنت سے کماتے ہو، جس کو تم جو ہے وہ کوشش کر کے اپنا خون پسینہ صرف کر کے جو ہے وہ حاصل کرتے ہو، نِقْتَرَفْتُمُوهَا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت یعنی جو تم کاروبار کرتے ہو، نفع نقصان کا جو ہے وہ بار اٹھاتے ہوئے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، نقصان سے بھی دوچار ہوتے ہو، اور تمہیں خدشہ یہی رہتا ہے کہ کہیں تمہاری تجارت جو ہے وہ گھاٹے میں نہ چلی جائے۔ تمہاری تجارت وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کِسَادَهَا، کہ جس کے بند ہو جانے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، جس کے ختم ہو جانے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے ساتھ وَمَسَاكِن، تمہارے رہنے کی جگہ، جن جگہوں پر جو ہے وہ تم رہائش پذیر ہو، تمہارے گھر، تمہارے مکان، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، کہ جن کے اندر جو ہے وہ تم بڑی
کہہ لیں کہ رضا و رغبت کے ساتھ جو ہے وہ رہائش پذیر ہو تمہارے وہ مکان۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ دنیا کے جو بھی پہلو ہو سکتے ہیں، دنیا سے متعلق، تعلقات سے متعلق، رشتہ داریوں سے متعلق، یا پھر جو ہے وہ معیشت اور معاش سے متعلق جو بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ان سب کا ذکر جو ہے وہ فرما دیا۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو اولین طور پر جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی رہائش کی، جہاں انسان رہتا ہے، اس کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو محبوب ہوتی ہیں، جن سے انسان جو ہے وہ لگاؤ رکھتا ہے، جن سے انسان کا تعلق رہتا ہے، جن کی محبت اور چاہت میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کرنے کے بعد آگے کیا فرما رہا ہے، ذرا غور کیجئے کہ احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں سے تمہیں محبوب نہ ہو جائیں، جب تک ان سب چیزوں سے تمہیں محبوب نہ ہو جائیں، اور پھر ساتھ ہی وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کوشش کرنے کو بھی جو ہے وہ شامل کر دیا کہ اللہ کی راہ میں کوشش، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ہر پہلو سے تن من دھن سے جو ہے وہ تیار رہنا کہ اللہ کے نام کی سربلندی ہو، اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اور اللہ کے نام کی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جتنی بھی کوشش ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بڑھانے ہی کا سبب بنے گی، بڑھانے ہی کا سبب، اس میں اضافے ہی کا سبب بنے گی۔ تو اس حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن میں جو ہے وہ اولاد، والدین، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، سب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ تمہاری دولت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تمہارے کاروبار کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب تک یہ ساری چیزیں تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، جب تک یہ چیزیں تم کو زیادہ پیاری ہیں، تو پھر فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ حکم بڑا سخت ہے۔ فرمایا کہ جب تک یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیاری رہیں گی، تو پھر اس وقت کا انتظار کرو کہ جب پھر اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم آنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ گھڑی آ جائے کہ جب اللہ فیصلہ فرما دے، اور جب جو ہے وہ قیامت کی گھڑیاں جو ہے وہ بپا ہو جائیں، جب آخرت کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے، اور جو ہے وہ تم پھر ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے، ان چیزوں میں جو ہے وہ لتھڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ گہرا کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کمزور ہونے کی بنیاد پر جب وہ فیصلہ سنا دیا جائے، تو وہ لوگ جن کا تعلق ان سے زیادہ ہے اور اللہ کے رسول سے کم ہے، وہی لوگ تو فاسق ہیں۔ ان فاسقین کے ساتھ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، ان کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اب جب قرآن مجید کی یہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ویسے ہی صحیفہ ہدایت کے طور پر ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا سبب ہیں۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے کو اختیار کرنا، اور اللہ کی محبت میں جو ہے وہ اسی راستے سے جو ہے وہ بڑھتے چلے جانا، یہی آج بھی ویسا ہی تقاضا ہے جیسے 1400 سال پہلے جو ہے وہ تم سے تقاضا کیا گیا۔ آج بھی ویسا ہی یہ تقاضا ہے، آج بھی ویسا ہی یہ تقاضا ہے، اور آج بھی اسی رستے پر چل کر ہی ایمان والے سرخرو ہو سکتے ہیں، وگرنہ پھر اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ فاسقین کے لیے ہدایت والا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔